अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगा सोसाइटी में पाई जाने वाली एक बहुत ही पॉपुलर किस्म की आदत या रिवाज के बारे में और उसके नुकसानात और उसकी दीगर तफसीलात के मुतालिक बात करेंगे। और उन नुकसानात का अजाला अगर हम लिंक करें होम्योपैथी को तो उसमें ज़ाहिर सी बात है आगे चल के बीमारियाँ भी होती हैं और एक बुरी आदत की लत भी पड़ जाती है। तो होम्योपैथी का किरदार इस आदत को छुड़वाने में भी बहुत अहम है। मेरा मतलब है सोसाइटी में चाय पीने की आदत। इस आदत की वजह से ना सिर्फ इंडिविजुअल्स यानी इनफरादी तौर पे लोगों को नुकसान होता है बल्कि ओवरऑल पूरे मुल्क को एक अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है सालाना अपने बजट में से, बल्कि पूरी दुनिया इसका शिकार है। अब होता क्या है कि हम चाहे अपने घर पे अकेले हों, किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाएं, किसी दावत में हों, किसी ऑफिशियल मीटिंग में हों, हर जगह पे चाय का होना लाजम बन चुका है। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जितना एहतमाम हम इस एक आदत के लिए करते हैं उतना हम किसी और चीज़ के लिए नहीं करते, बल्कि अपने खाने पीने की चीज़ों पे भी चाय के अलावा, ये भी चूँकि पीने का एक एलिमेंट है, इसके अलावा अगर हम बात करें बैलेंस डाइट की तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। सिर्फ़ और सिर्फ चाय पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है और बहुत एहतमाम भी किया जाता है। किसी के घर में कोई मेहमान चला जाए और अगर घर वाले ये सोच कर के इस बंदे को अच्छी चीज़ें खिलाई जाएं, वो दूध पिलाएं, लस्सी पिलाएं, उसको घी देसी घी में रोटी खाना खिलाएं, लेकिन आखिर में अगर उससे ये पूछा जाए कि यार और ये कहा जाए कि चलें जी हम चाय नहीं पिलाते आपको, बाकी सारी लवाज़मात पूरे करें, लेकिन उसको ज़हनी तौर पे ये शिकायत रहेगी कि यार इन्होंने चाय का भी नहीं पूछा। तो ये इस तरह की एक लत लग चुकी है हमारी सोसाइटी को, जिससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन होता क्या है कि जैसे अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में फरमाया था कि फ़र्द कायम रब मिलत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। होता ये है कि अगर इंडिविजुअली तौर पे लोग कोशिश करें तो कोई भी बुरी सी बुरी आदत वो छूट सकती है, और उससे छूटने के बाद सोसाइटी को जो फ़ायदा होता है वो ना सिर्फ इनफरादी तौर पे लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि मुल्क को ओवरऑल भी फ़ायदा हो सकता है। उससे हमारा पैसा बच सकता है, हमारे लोग सेहतमंद हो सकते हैं, हमारी सोसाइटी में अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। तो अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको भी कैफ़ीन की आदत पड़ चुकी है, नशे की आदत पड़ चुकी है। अब आप उसके बगैर कोई काम नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि जैसे रमज़ान में हम सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं और उसमें कोई खाते पीते नहीं, उसमें चाय भी शामिल होती है। तो चाय को भी अगर इस तरह से एतदाल में रखा जाए, यानी सुबह एक कप पी लिया जाए जो कि मजबूरी होती है नाश्ते के वक्त, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा रात को जब घर आएँ उस वक्त पी लें, तो इससे कुछ भी नहीं होगा, कोई सेहत ख़राब नहीं होगी बल्कि सेहत अच्छी होगी और आपकी जेब भी अच्छी रहेगी, भरी भरी रहेगी, उसमें पैसे कम खर्च होंगे, वो किसी अच्छे काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो को आप मुकम्मल देखिए और इसमें अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है तो उसको अपनाने की कोशिश करें, और अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो आप
ضرور کمنٹس باکس میں آپ شیئر کریں، اور تاکہ آئندہ کے لیے ان چیزوں کا خیال کیا جا سکے۔ شکریہ۔ چائے پینے کی عادات میں جو موٹی موٹی باتیں شامل ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے کہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چائے پیوں گا اور اس میں کام میں چستی آ جائے گی اور زیادہ کام ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو وہ چائے پینے سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب میری نیند چلی جائے گی۔ اگر اس کو دوستوں کے ساتھ میل ملاپ کرنا ہے تو چائے ایک بہانہ ہوتا ہے، اور وہاں بیٹھ کے گپیں بھی لگتی ہیں اور ساتھ ساتھ چائے بھی پی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی چائے پی جاتے ہیں لوگ۔ اسی طرح سے سوسائٹی میں کوئی بھی تقریب ہوتی ہے تو اس میں چائے کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو چائے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں، چائے کو اگر 100% نہیں بھی نکال سکتے تو اس کو کم کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے جس کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہم کر نہیں سکتے۔ ایوری تھنگ از پاسبل۔ چائے پینے کے نقصانات اور عادات ملی جلی کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم چائے نہیں پیتے تو ہمارے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے مسائل جیسے نیند اگر کسی کو آتی ہے تو اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے معدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے، اور ہاتھوں کا کپ کپانا یہ بھی آگے چل کے اس میں ہو سکتا ہے۔ قبض یا متلی بھی چائے زیادہ پینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کاسٹ اور بینیفٹ کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ جہاں پہ اگر فائدہ زیادہ ہو رہا ہو تو وہ کام کیا جائے، اور اگر اس کی لاگت زیادہ آ رہی ہے تو وہ کام چھوڑ دیا جائے۔ چائے میں بھی اگر ہم انالیسس کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چائے پینے کے فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں۔ اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو وہ اس کو چونکہ چائے کی عادت پڑی ہوتی ہے تو کبھی کبھی وہ چوری چھپے بھی چائے پی لیتا ہے، میٹھی چائے پی لیتا ہے، جس سے اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ دل کا مریض ہے تو اس کو بھی یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ چائے کم پئیں، لیکن وہ بھی اگر اپنی عادت کو نہیں چھوڑتا تو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، تو لہٰذا اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس سے چھٹکارے یا پریونٹیو میجرز کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چائے کی مقدار کم کر دیں۔ اگر بڑا کپ بھی آپ نے لیا ہے لیکن اس میں چائے کم کوانٹٹی میں ڈالی ہے تو اس سے بھی آپ کی باڈی میں چائے کی مقدار کم جائے گی، جس سے کیفین کی مقدار کم جائے گی اور آپ کو نشے کی عادت آہستہ آہستہ چھوٹ سکتی ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، ارلی ان مارننگ تھوڑا سا گرم پانی پی لیا کریں، تو اس سے بھی آپ کو وہ جو گرمی کی عادت ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ ورزش کو اپنی عادت بنائیں، اور اسی طرح سے کیفین کو اپنی زندگی سے نکالیں تاکہ آپ صحیح زندگی کے ڈگر پہ چل سکیں۔ اب ہم بات کریں گے کچھ ہومیوپیتھک ادویات کی جو چائے کے اس عادت میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، اس کو چھڑوانے میں یا اس کے نقصانات کو کم کرنے میں۔ اس میں نمبر 1 پہ آتی ہے نقص وومیکا۔ چائے کی زیادتی اگر ہو جائے، تیزابیت، چڑچڑا پن یا قبض ہونے لگے تو یہ دوا فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دوا ہے کافیا کروڈا اس کا نام ہے، کیفین کے نشے سے نیند کی کمی یا ذہنی تھکن کے لیے اگر اس طرح کا مسئلہ کسی کے ساتھ ہو تو یہ دوا لی جائے۔ اور اسی طرح سے کیموملا ایک دوا ہے، چائے نہ ملنے پر غصہ یا بے چینی ہو تو یہ دوا لی جائے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں ایونسٹائوا، یہ مدر ٹنکچر میں لی جائے۔ کیفین کی لت چھڑانے اور دماغی سکون کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے۔ لہٰذا ان ساری دواؤں کو کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے یہ موٹی موٹی علامات تو میں نے بتا دی ہیں، پھر بھی ان پہ غور کیا جائے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگر یہ دوائیں لی جائیں، 1 یا 2 دوائیں لینی پڑیں گی تو
اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ عادت ہمیشہ کے لیے آپ کی ختم ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس تھوڑی سی کوشش سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس سے ان کی یہ عادت چھوٹنے میں ان کی مدد ہوگی اور اس کا ثواب آپ۔ اللہ حافظ۔